بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اب اسم، فعل اور حرف، یہ اہم مباحث ہے اس 1919 کوڈ کے۔ اسم کی علامات، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال ہو، جیسے کہ یہاں پر الکتاب ہے۔ دیکھیں اب اصل میں تھا کتاب اور پھر اس کے شروع میں ال لگانے سے الکتاب بن جاتا ہے، اور یہ ال علامتی اسم ہے۔ نمبر 2، جس کے شروع میں حرف جر ہو۔ حرف جر کا مطلب ہے کہ وہ زیر دیتا ہے، جس پر داخل ہو جاتا ہے اس کو زیر دے۔ جیسے کہ دیکھیں آپ یہاں پر درسن، یہ ایک اسم ہے، اس کے شروع میں فی درسن، فی آ جاتا ہے اور پھر فی کی وجہ سے درسن کے نیچے زیر ہے۔ نمبر 3 ہے جس کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین کا مطلب یہ والی زبر دو زیر دو پیش، جیسے شجرن۔ اب یہاں پر تنوین آ جائے تو وہاں پر اسم شمار ہوگا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جس کا تثنیہ بن سکتا ہو۔ اسم کا تثنیہ بن سکتا ہے، فعل حرف تثنیہ نہیں بن سکتے۔ اچھا، تو اسم کا تثنیہ دیکھیں یہاں پر اصل میں واحد ہے قلم، اور تثنیہ قلمانی، تثنیہ پھر اس سے قلمانی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا جمع بھی ہے، تو جمع اس کا اقلام ہے، اقلام۔ یہ نمبر 6 ہے یا نسبت، یہ یا نسبت ہے۔ یا نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کا نام ہے، مثلا یہ مکہ ہے، مکتن، اب اس کے ساتھ آخر میں یا نسبت لگا کر جس کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کی جگہ کی طرف یہ منسوب ہے، تو مکیون مکہ کی طرف منسوب، مدنیون مدینہ کی طرف منسوب۔ اچھا، نمبر 7 ہے مصغر۔ مصغر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر چھوٹا پن موجود ہو، جیسے کہ مصغر کے جاننے سے کے لیے مکبر کا جاننا ضروری ہے، تو رجل کا مکبر ہے رجل۔ اب اس کا مصغر کیا آئے گا؟ رجل۔ رجل کا معنی مرد، رجل کا معنی چھوٹا مرد، رجل، جیسے قریشن۔ نمبر 8 ہے مضاف ہو۔ مضاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے معنی کے اندر، یعنی دو اسم ایک دوسرے کی طرف مضاف ہو اور اس کے معنی کے اندر کاکیکی کا لفظ آ جائے، جیسے غصن شجرین یا غصن رجلن۔ یہاں پر آپ لکھ کے مثلا غصن رجلن، ایک بندے کی ایک ٹہنی، یا غصن شجرین، غصن شجرین، غصن شجرین۔ ادھر دیکھیں آپ، غصن شجرین، غصن کی اضافت شجر کی طرف ہوئی ہے، غصن مضاف ہے، شجر مضاف الیہ ہے۔ تو جو چیز مضاف بن سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو چیز مضاف بن سکتا ہو، مثلا یہ غصن ہے تو یہ اسم ہے، یعنی فعل مضاف نہیں بن سکتا ہے۔ آخر میں علامت تانیث ہو، جیسے کہ شجرتن، تن کے آخر میں دیکھیں یہ علامت تانیث ہے، تانیث کی علامت موجود ہے۔ موصوف ہو، یعنی اس کی آگے صفت بیان کی جا سکتی ہو، جیسے قلم ہے، اس کی آگے صفت بیان کی جاتی ہے کہ قلم جمیل، جمیل کا معنی خوبصورت، تو یہ قلم کی صفت ہے اور یہ قلم موصوف ہے، تو جس کی صفت بیان کی جا سکتی ہے وہ بھی اسم بن سکتا ہے، یعنی فعل کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 11 ہے مسند الیہ۔ مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف پورے کا پورا جملہ لوٹتا ہے، جیسے کہ واسعۃ کا معنی ہوتا ہے کہ کشادہ، اور الغرفۃ واسعۃ کا مطلب ہے کہ کمرہ کشادہ ہے۔ اب یہ کشادگی جو آگے واسعہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کشادہ، واسعۃ معنی کشادہ۔ اب یہ کیا چیز کشادہ ہے؟ تو پورا کا پورا یہ جملہ اور یہ خبر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ الغرفۃ ہے، یعنی کمرہ کشادہ ہے، تو یہاں پر الغرفۃ مسند الیہ ہے۔ یہ علامت اسم ہے، اور اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی شے کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔